سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق یہ 2-3 سال پہلے کی بات ہے۔ میرے موبائل فون کی بیٹری جلد ختم ہو جاتی تھی۔ میں چارج کرتا تھا اور یہ گھنٹہ بھر میں دوبارہ ختم ہو جاتی تھی اور میں اٹھ کر چارجر کی تلاش شروع کر دیتا تھا۔ میں تنگ آ کر فون مکینک کے پاس چلا گیا۔ اس نے فون دیکھا اور کہا، سر بیٹری کیوں نہ ختم ہو، آپ نے 125 پیجز کھولے ہوئے ہیں۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کیا مطلب؟ اس کا جواب تھا، آپ ایپس اور پیجز کھولنے کے بعد انہیں بند نہیں کرتے، یہ چلتے رہتے ہیں اور آپ کے فون کی 81% انرجی کھا جاتے ہیں۔ یوں آپ کے پاس صرف 19% انرجی بچ جاتی ہے اور یہ 3-4 کالز کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ اس نے اس کے بعد تمام غیر ضروری ایپس اور پیج ڈیلیٹ کر دیے۔ میری بیٹری اس کے بعد کبھی ختم نہیں ہوئی۔ میں رات کو فون چارج کرتا ہوں اور یہ سارا دن چلتا رہتا ہے۔ میں نے اس کے بعد اپنی زندگی کا جائزہ لیا تو پتہ چلا جاپان کے ہیرو اور مجھ میں ایپس کا فرق ہے۔ میری زندگی میں اسٹریس کی بے شمار ایپس کھلی ہوئی ہیں۔ میری توانائی کا زیادہ تر حصہ یہ کھا جاتی ہیں اور یوں میرے پاس کام کے لیے بہت معمولی انرجی بچتی ہے۔ مثلاً میں ڈرائیو نہیں کرتا، کیونکہ شہر کی ٹریفک بے ہنگم ہے۔ دائیں بائیں دونوں جانب سے گاڑیاں نکلتی ہیں، اوور سپیڈنگ معمول ہے۔ سگنل توڑنا اور ہارن بجانا ہر شخص اپنا حق سمجھتا ہے، اور کس وقت کس چوک پر ٹریفک بند ہو جائے، یا کس راستے پر کس وقت کون کنٹینر لگا دے، یا کون کس وقت کس شاہراہ پر لاش رکھ کر اسے بند کر دے، یا پھر کون کس وقت گاڑیاں پر لاٹھی برسانا شروع کر دے، کوئی نہیں جانتا۔ لہٰذا میرے ذہن میں ہر وقت ٹریفک کے خوف کی ایپ کھلی رہتی ہے۔ دوسرا، مجھے خطرہ ہوتا ہے میں یہاں جاؤں گا، مجھے وہاں پارکنگ نہیں ملے گی، اور اگر مل بھی گئی تو وہاں میری گاڑی محفوظ نہیں ہوگی۔ کوئی نہ کوئی گاڑی چوری کر لے گا، یا کھڑی گاڑی کو ٹھوک جائے گا، یا پھر اسے چھیل جائے گا۔ لہٰذا میں ڈرائیور کے بغیر گاڑی سے نہیں نکل سکتا۔ لیکن یہاں میرے ذہن میں ڈرائیور کی ایک ایپ بھی موجود ہے۔ میرے ڈرائیور میری گاڑی وقت پر صاف کرے گا یا نہیں، یہ اس کا آئل بھی ٹھیک تبدیل کرے گا یا نہیں، اور یہ کہیں کھڑی گاڑی کا اے سی چلا کر تو نہیں سویا رہے گا، یا یہ لاوارث چھوڑ کر چائے پینے یا دہی بلے کھانے تو نہیں چلا جائے گا۔ میرے ذہن میں ہر وقت یہ ایپ بھی کھلی رہتی ہے، اور یہ میری انرجی کا بہت سا حصہ بھی ضائع کرتی رہتی ہے، جبکہ میرے مقابلے میں جاپان کے ہیرو کی زندگی میں یہ ایپ نہیں ہے۔ یہ اپنے فلیٹ سے چل کر 2 منٹ میں ٹرین اسٹیشن پہنچ جاتا ہے، فون ٹچ کر کے پلیٹ فارم پر آ جاتا ہے، وقت پر ٹرین آتی ہے اور یہ مزے سے اس میں سوار ہو کر وقت پر اپنی منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ اور اگر کبھی اسے اپنی گاڑی پر دفتر جانا پڑے تو اسے سارا راستہ رواں ٹریفک ملتی ہے، کوئی سڑک بند نہیں ہوتی، کسی چوک میں کنٹینر نہیں ہوتا، کوئی شخص رش ڈرائیونگ نہیں کرتا، اور یہ جب دفتر پہنچتا ہے تو وہاں پارکنگ بھی ہوتی ہے، اور اس پارکنگ میں اس کی گاڑی 100% محفوظ ہوتی ہے۔ اس پر سکریچ پڑتے ہیں اور نہ اسے کوئی ٹھوک جاتا ہے، اور اگر کوئی خدا نخواستہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو انشورنس کمپنی سے گاڑی ٹھیک کرا دیتی ہیں یا پھر اسے نئی گاڑی دے دیتی ہیں، اور یوں اس کا نقصان نہیں رہتا۔ لہٰذا اس کے ذہن میں میری گاڑی کا کیا بنے گا کہ یہ ایپ بھی کبھی نہیں کھلتی، اور یہ اپنی ساری بیٹری کام پر خرچ کرتا ہے۔ ہیرو کی زندگی بے شمار دوسری ایپ سے بھی آزاد ہے۔ مثلاً اس کے ذہن کے کسی کونے میں ذرا سا بھی یہ خیال نہیں آتا، میں جو دودھ پی رہا ہوں یہ کیمیکل سے بنا ہوگا یا اس میں جوڑ کا گندا پانی ہوگا، اس کی میز پر رکھا منرل واٹر منرل نہیں ہے، اس کا شہد اصلی نہیں ہوگا، اس کی دوائیں جیلی ہوں گی، یا ڈاکٹر اس کا غلط گردہ نکال دے گا، یا ڈاکٹر کی ڈگری اصلی نہیں ہوگی، یا اسے اسٹیرائڈ دے دے گا، یا بلا وجہ 10 دوائیں لکھ دے گا، یا کیمسٹ کی دکان سے اسے جیلی یا ایکسپائر دوا ملے گی، یہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کے براؤن بریڈ اصل میں وائٹ ہے، اور اسے رنگ ڈال کر براؤن کیا ہوگا، اس کی چائے نہیں کیکر کی چھال کا بردہ ہے، اس کا بسکٹ پرانا ہے اور اس میں سے کیڑے نکل آئیں گے، یہ 5 اسٹار ہوٹل میں جو آملیٹ کھا رہا ہے وہ گندے انڈے کا بنا ہوگا، یا اس کی پلیٹ کا گوشت مری ہوئی مرغی یا ٹھنڈی مرغی کا ہوگا، اور اس میں سے بو بھی آئے گی اور کیڑے بھی نکل آئیں گے، یا اسے جس کام کے لیے ہائر کیا جائے گا یہ وہ کام سرے سے جانتا ہوگا یا نہیں۔ میں نے اگر اے سی یا ٹی وی لگانا ہے تو پھر مجھے لگانے والے کے سر پر کھڑا ہونا پڑے گا، کیونکہ یہ جاتے جاتے میری کوئی اور چیز توڑ جائے گا یا دیوار گندی کر جائے گا۔ اسے یہ خطرہ بھی نہیں ہوگا اس کا پلمبر اصل میں پلمبر نہیں ہے، یا اس کا الیکٹریشین
اور پینٹر اصل میں پینٹر نہیں، یا اس کی گاڑی میں ایئر بیگز نہیں ہوں گے، یا گاڑی کا مکینک مکمل نالائق اور ان پڑھ ہوگا، یا اس کے گھر کی بجلی اچانک چلی جائے گی، یا یہ 10 15 20 کے وی کے سولر پینل لگا لے گا تو گورنمنٹ اچانک پالیسی بدل لے گی، حکومت اس کے اکاؤنٹ سے پیسے نکال لے گی، یا اس کی نوکری اچانک چلی جائے گی، یا اس کے سامنے موجود شخص کا سی وی غلط ہوگا، یہ MBA کے باوجود بزنس سے مکمل لابلد ہوگا، اور یہ کسی بھی وقت جاب چھوڑ کر چلا جائے گا، یا کمپنی سے ایڈوانس لے کر غائب ہو جائے گا، یا یہ دفتر کے اوقات میں سارا دن موبائل فون پر لگا رہے گا، یا کوئی شخص ڈرائیونگ لائسنس کے بغیر گاڑی لے کر سڑک پر آ جائے گا، یا ون ویلنگ کرے یا اوور سپیڈ ہوگا۔ ہیرو یہ بھی نہیں سوچ سکتا اس کے گھر کی گیس اچانک غائب ہو جائے گی، یا پٹرول پمپ سے پٹرول اچانک ختم ہو جائے گا، یا ملک میں اچانک چینی مہنگی ہو جائے گی، یا آٹا غائب ہو جائے گا، یا پولیس اسے اچانک اٹھا لے جائے گی، یا یہ ایجنسیوں کے ہتھے چڑھ جائے گا اور مکمل طور پر مسنگ ہو جائے گا، یا ریاست اسے سڑکوں پر ذلیل کرے گی، یا اس کا ووٹ کسی دوسرے امیدوار کے باکس سے نکل آئے گا، یا مالک مکان اسے کسی بھی وقت مکان سے نکال دے گا، یا اس کی پراپرٹی پر کوئی دوسرا شخص قبضہ کر لے گا، یا اس کا بچہ میدان میں کھیلتا ہوا اغوا ہو جائے گا اور اسے تاوان ادا کرنا پڑے گا، یا پولیس اس کی عزت نفس کو کچل کر رکھ دے گی، یا اسے عدالت سے انصاف نہیں ملے گا، یا پھر حکومت عدالتوں میں اپنی مرضی کا جج تعینات کر کے مرضی کے فیصلے لے گی، یا کوئی سیاسی جماعت کسی بھی وقت سرکاری املاک توڑ دے گی، یا سوشل میڈیا پر کسی بھی وقت ہیرو کی ٹرولنگ شروع ہو جائے گی، یا کسی بس ٹرین یا ریسٹورینٹ سے اس کا بیگ یا موبائل فون چوری ہو جائے گا، یا کسی گلی میں کوئی پستول دکھا کر اس سے موبائل اور پرس چھین لے گا، یا اس کے ٹیمپل یا مسجد میں بم دھماکہ ہو جائے گا، یا اس کا مولوی سے کسی دوسری فرقے کے خلاف اکسا دے گا، یا اس پر گستاخی کا الزام لگا کر اسے زندہ جلا دیا جائے گا، یا یہ بے گناہی کے باوجود جیلیں بھگتے گا، یا اس کے گھر کی ٹوٹی سے پانی نہیں آئے گا، یا اسے کسی پبلک پیلس پر واش روم نہیں ملے گا، یا اس کی فلائٹ وقت پر نہیں اڑے گی، یا درزی اس کے کپڑے خراب کر دے گا، یا پھر ڈرائی کلین کے دوران اس کے کپڑوں پر استری کا نشان پڑ جائے گا۔ ہیرو کے ذہن پر ٹینشن کی کوئی ایپ نہیں کھلتی، اس پر کوئی سٹریس نہیں ہوتا، یہ ذہنی طور پر مکمل آزاد رہتا ہے، فری مائنڈ یہ کام کرتا ہے اور اپنی گھریلو زندگی کو انجوائے کرتا ہے، جبکہ میرے ذہن میں خوف، غیر یقینی، عدم استحکام، انہونی کے ہزاروں پیج اور درجنوں ایپس کھلی ہیں، اور یہ دن میں میری 81% بیٹری کھا جاتی ہے، میرے پاس صرف 19% توانائی بچتی ہے، اور اس میں سے 18% میرے بچوں کا کیا بنے گا، ان کا مستقبل کیا ہوگا، میں نے جلد سے جلد کیسے سیٹل کر سکتا ہوں، اور کیا یہ میری دکان، میری فیکٹری، میرا بزنس یا میری جائیداد سنبھال سکیں گے، وغیرہ وغیرہ، جسے خواب میں ضائع ہو جاتی ہے۔ میرے پاس باقی صرف 1% بیٹری بچتی ہے، لہذا سوال یہ ہے میں اس 1% سے کیا اکھاڑ لوں گا، کیا توڑ لوں گا، اور میں کیا تبدیل کر لوں گا۔ لہٰذا اگر ریاست مجھ سے کام لینا چاہتی ہے تو اس سے پہلے خوف کی یہ ساری ایپس اور غیر یقینی کے یہ تمام پیج بند کرنا ہوں گے، تاکہ میری مائنڈ فری ہو سکے اور میں جاپان کے ہیرو کی طرح پرفارم کر سکوں، ورنہ میں روزانہ یہ سوچ کر مر جاؤں گا میرا شاید اصلی یا جیلی، اور میری میز پر پڑا دودھ کیا واقعی بھینس نے دیا تھا۔